بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو۔ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کیسی عورت کے گھر پہ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرد زیادہ مضبوط ہو، مرد زیادہ طاقتور ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی روشنی میں جڑواں بچوں کے پیدا ہونے کی وجوہات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑواں بچوں کی پیدائش کی خواہش رکھتے ہیں، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آپ کو اس فرمان کے بارے میں حقیقی حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ جڑواں بچے کب، کیسے اور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، عرب میں ایک شخص اپنی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کے بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی اس کے گھر پر جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ تو یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی اور افسردہ ہونے لگا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی کہ ان کی شادیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دونوں انگلیوں کو ساتھ جوڑ کر فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ یاد رکھنا اے شخص، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص مؤدب ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی یا پھر دونوں یعنی جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن آج تجھ کو میں ایک ایسی نشانی بتا دیتا ہوں جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والے بچے میں بیٹا ہے یا بیٹی یا پھر دونوں ہی ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا جب بھی کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ دونوں میاں بیوی ازدواجی تعلق کو قائم کرنے لگیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ گئی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اور یاد رکھنا اے شخص، اگر ان دونوں عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہیں جو زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی میں رہتی ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی سمندروں میں
اور پانی میں رہتی ہیں، تو یاد رکھنا اے شخص، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو زمین پر رہتی ہے، اور وہ مخلوق انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور میں ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہی ہیں، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا رہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور نہایت ادب سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور دنیا میں آ جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنے بچے کو بائیں کروٹ کی طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ ناظرین کرام، سائنس کے حوالے سے جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یعنی میڈیکل سائنس جڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اور دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو ہوتے تو جڑواں ہیں لیکن ان کی شکل و صورت ایک دوسرے جیسی نہیں ہوتی بلکہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا پورے گھر میں بھی کسی فرد سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب کسی عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ جس عورت کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے ہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے خاندان میں کسی کے جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر خواتین کو زیادہ عمر کے بعد یا زیادہ دیر کے بعد حمل ٹھہرے تو وہاں بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ محترم دوستو، خواتین کے صحت مند ہونے سے بھی جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔